خواجہ آصف صاحب اور میاں صاحب کے درمیان، میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کا احوال سننے میں یہ آیا ہے کہ جی خواجہ صاحب نے کچھ گلے شکوے کی ہیں، اور وہ جو گلے شکوے ہیں وہ اے ڈی سی آر جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بھی پتہ ہے معاملہ چل رہا ہے. تو خواجہ صاحب کے لیے اے ڈی سی آر اتنے اہم کیوں ہیں، اور کیا یہ اختیارات کی جائیں گے اختیار صاحب؟ فضا دیکھیں، جو بیوروکریسی کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے نا خواجہ صاحب کی، میری جب تک ان سے ملاقات نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے، تو میں اس بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں ٹھیک کر ہے، سکتا، لیکن اس لیکن میں ملاقات کے جنرلی حوالے سے اتنا اگر آپ بتانا ڈسکشن چاہیں میں تو کر سکتا ہوں. میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے. کہ بیوروکریسی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ اتنی بے لگام ہے کہ کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر اوقات حکومت نے جانا مشرق کی طرف ہوتا ہے، بیوروکریسی آپ کو مغرب کی طرف یا شمال جنوب کی طرف لے جاتی ہے. بیوروکریسی میں کچھ لوگ، سب نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں گریڈ 20 سے اوپر کے جو اسپیشلی بڑے افسر ہیں، اس میں ایسے لوگ ضرور شامل ہیں جو جن کے ایسٹس، مطلب ان کی تنخواہ ایسٹس بیونڈ دا مینز، وہ بڑا فٹ ان پہ وہ پھندا بیٹھتا ہے، وہ چیز اس کے لیے بڑے فٹ آتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے باہر جائیدادیں لے رکھی ہیں. تو میرے خیال میں اگر خواجہ صاحب ان کی وہ کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، نشاندہی کر رہے ہیں، تو اٹس ناٹ بیڈ. جو ان کی ملاقات میاں صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، تو میاں صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات، وہ آپ اس کو ریٹرن کا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں جنرل ڈسکشن بھی ہوئی ہے، اور اس میں لازمی بات ہے کہ یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہوگی، لیکن ٹھیک یہ ہے، کوئی کور ایشو نہیں تھا کہ اس میں صرف یہی بات ڈسکس ٹھیک ہوئی تھی ہے. کہ اے ڈی سی چلیں آر اتنے اختیار صاحب، بڑے ایک لیول کے لیڈروں پہ ایک اتنا بات نہیں ہوتی. ملاقات بلاول صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے درمیان بھی ہوئی ہے، اس کی کوئی اندر کی جی خبر اگر آپ شیئر کرنا چاہیں، کیا اس ملاقات میں کوئی بات جو کہ اہم ہو، اور آگے جا کے وہ جو ایک سینیریو بتایا جا رہا ہے جی حافظ حمداللہ صاحب کی جانب سے کہ شاید الیکشن لڑوایا جائے گا محسن نقوی صاحب کو، اور وہ شہباز شریف صاحب کو ریپلیس کر لیں گے، اور ساتھ وہ کہتے ہیں حافظ حمداللہ صاحب، جو ابھی تو خیر سمجھ نہیں آ رہی ان کی بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، بلاول سب محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم کا ووٹ دیں گے. یہ حافظ حمداللہ صاحب میرے بھائی ہیں، لیکن یہ پھر ایسا ہی ہے جیسے وہ ان کی میز کے نیچے کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ اور یا انہوں نے کسی کی جیب میں اپنا ایف ایم مائک ڈال دیا تھا اور وہ ادھر گئے تھے. سر ہو سکتا ہے آئی انہوں ڈونٹ تھنک نے سو. مائک ڈال دیا کسی کی جیب میں. نہیں، حافظ حمداللہ اتنا ہائی ٹیک بندہ بھی نہیں ہے، وہ بھی مجھے پتا ہے. ہی از چلے میں بھی ناٹ دیٹ لائٹر مچ نوٹ پہ ہائی بات ٹیک. کر رہی تھی، آف کورس. جی جی. ہاں، میرا بڑا اچھا بھائی ہے، میرے دوست ہے، بٹ ہی از ناٹ دیٹ مچ ہائی ٹیک بندہ. ایسے نہیں، یہ ان کی اسپیکولیشنز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنی جماعت کی امپورٹنس کو بڑھانے ہاں کے لیے، اپنا ووٹ بینک انگیج ٹھیک رکھنے کے ہے، لیے، وہ اور اپنی امپورٹنس اپنی جماعت میں رکھنے کے صحیح. لیے وہ اگر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. بٹ ملاقات میں جو بات ہوئی ہے، خبر میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی. وہ گئے تھے میاں صاحب کے جو کزن فوت ہوئے تھے شاہد شفیع صاحب، جی جی. ان کی فاتحہ خوانی کی، اور وزیر اعظم صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کا ابھی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ کیبنٹ میں آ جائیے. بلاول صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ ضرور ایک بار پھر اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ہم اس پہ سوچیں گے، جو ان کی ورکنگ کمیٹی ہے اس میں ہم اس میں پھر ایک بار تو اس پہ انڈر کنسیڈریشن اس کو لاتے ہیں. دو اور نمبر 3 جو تھی، تو بلاول صاحب کو یہ آفر کی گئی تھی کہ یہ جو بائی الیکشنز ہیں اس کے بارے میں کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی بنانے کی بات تھی. بٹ صحیح. جو بات حافظ حمداللہ کر رہے ہیں اس کا شروع سے لے کر اخیر تک اور اخیر کے بعد تک بھی کوئی ذکر نہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا، یہ پی ٹی آئی والوں نے 14 اگست کی تاریخ کا اعلان کر رکھا ہے احتجاج کے لیے، تو 14 اگست کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اور وہ مروت صاحب بڑی فنی بات کر کے گئے ہیں 2 دن پہلے، انہوں نے کہا کہ جی 14 اگست کا انتخاب پی ٹی آئی نے اس لیے کیا کہ 5 اگست کو ان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، اور اب یہ 14 اگست کو احتجاج اس لیے کریں گے کہ جو لوگ جشن آزادی منانے کے لیے باہر نکلیں گے بائکس پہ، جیسے نوجوان جاتے ہیں جھنڈے اٹھائے ہوتے ہیں، تو یہ کہیں گے کہ جی یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور ایبانی کی آزادی کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے. یہ بات آج سے 5 دن پہلے لاسٹ منڈے کو میں نے ایک چینل پر بیٹھ کے یہ بات میں نے کی تھی ٹھیک ہے. کہ 14 اگست کا انہوں نے انتخاب، بلکہ میں نے آپ کے موبائل پہ بھیج بھی دیا ہے
ٹھیک ہے ضرور گو تھرو ٹھیک ہے کہ 5 اگست کے بعد 14 اگست کا انتخاب اسی لیے تھا کیونکہ 5 اگست کو کوئی نکلا نہیں اور 14 اگست کو کوئی گھر میں بیٹھے گا نہیں اور وہ پورا پاکستان اپنی سیلیبریشن کے لیے نہیں تو جو سیلیبریٹ کر رہا ہوگا جو احتجاج کر رہا ہوگا دونوں میں فرق تو واضح نظر آئے گا. میں آپ کو یہ معلوم ہے اتنے فنکار لوگ ہیں یہ وہ بنارسی ٹھگ ہیں یہ جہاں پہ جو بڑی ریلی دیکھیں گے اپنے 2-4 گاڑیاں لے جا کے اس پہ جھنڈے لگا کے یہ اس سے آگے ہو جائیں گے اور یہ شروع ہو جائیں گے لوگ بولیں گے ہاں 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 جی دیکھیں عمران خان کی رہائی کے لیے کتنی بڑی ریلی نکالی جا رہی ہے. یہ بڑے استاد لوگ ہیں یہ جو پچھلی پسپائی ہے 5 اگست کی ٹھیک ہے 5 اگست میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بندہ نکلا ہی نہیں ہے. ایون لوگوں نے ان کو غیر ضروری اور غیر متعلقہ قرار دے دیا. اب 14 اگست کو نکلے گا پورا پاکستان یہ بولیں گے واہ جی واہ آج عمران خان کی رہائی کے لیے تو پورا پاکستان سڑکوں پہ نکلا ہے بلکہ ان کی اب ان کی خواہش یہ ہے کہ 14 اگست کو اس وجہ سے کوئی نہ نکلے تو ان کی کامیابی ہو جائے گی کیونکہ 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر تھا مودی اپنی سیلیبریشن کر رہا تھا یہ اس کا ساتھ دے رہے تھے. 14 اگست کو لوگ اپنی آزادی کا دن منانا چاہتے ہیں اور یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی ان کی ہمیشہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ معذرت کے ساتھ وہ پاکستان کے ساتھ الائنمنٹ نہیں ہوتی بلکہ وہ اینٹی پاکستان. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب آپ کے وقت کے لیے.